ناظرین، ہم آج ایک علمی موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے، جب سچائی روشنی آتی ہے تو پھر بدی اور اندھیرا چلا جاتا ہے، جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اندھیری رات چلی جاتی ہے اور روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے، جس کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بتایا اور ہم اس کا روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی لکھا ہے، اللہ نے ہمیں یہ کہا کہ وَجَاءَ الْحَقَّ زَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ بے شک جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باطل جانے ہی کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ممکن نہیں حق اور باطل اکٹھے رہ سکیں، جھوٹ اور گمراہی اکٹھے رہ سکیں۔ ان میں سے کسی ایک نے جانا ہوتا ہے اور جاتا ہمیشہ باطل ہی ہے۔ تو یہ بات مجھے کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ پوری دنیا کے حالات، پوری دنیا میں سے آپ کو اسی طرح کی کئی ساری سچویشن نظر آئیں گی، اور زندگی میں کئی سارے ایسے موڑ آتے ہیں جہاں پہ حق اور سچ کا مار کا برپا ہوتا ہے، اور ہم اس چیز کا نظارہ کرتے ہیں کہ اگر حق وقتی طور پہ دب بھی جائے، اگر وقتی طور پہ وہ اگر میں اس کے لیے شکست کا لفظ تو نہیں استعمال کرتا، اگر پیچھے بھی ہٹ جائے، لیکن دائمی اور ہمیشہ کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ حق کو ہی ہوتی ہے، وہ روشنی ہی آگے بڑھتی ہے، اندھیرے کو جانا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے ماضی قریب میں دیکھا جب شہباز گل کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ شہباز گل کیونکہ پروفیسر ہے، ایک ٹیچر ہے، محقق ہے، ریسرچر ہے، سائنسدان ہے، وہ چیزوں کو اس کی عمیق گہرائی تک جانتا ہے، تو اپنی گرفتاری سے پہلے اس نے سٹیٹمنٹ دی تھی۔ وہ سٹیٹمنٹ بڑی شاندار ہے اور مجھے بڑی پسند آئی۔ اس نے کہا کہ میں حسینی ہوں اور میں حسینیت کا مظاہرہ کروں گا، میں سارے ظلم اور ستم کا ڈٹ کے مقابلہ کروں گا۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے جو کہا ہے میں نے سوچ اور سمجھ کے کہا ہے، میں اسے واپس نہیں ہوں گا، میں اپنے الفاظ کو واپس نہیں لوں گا۔ تو یہ بڑی عجیب بات تھی اس کی۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ سونے سے لکھنے کے مترادف ہے۔ یہ ایسی روشنی ہے کہ جو اس نے پوری میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو دی ہے، ایک نئی ڈائریکشن دے دی ہے، اور وہ ایک بڑے قائد کی حیثیت سے قوم اور ملک کے سامنے آیا ہے۔ تو میں یہاں پہ اپنی بات کو حق آتا ہے اور باطل چلا جاتا ہے، اس کو انسانی تاریخی روایات سے، یہ ریفرنس سے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرعون کا دربار لگا ہوا ہے، جادوگر ایک طرف ہیں، پوری عوام اور قوم ایک طرف ہے، موسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہیں، جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں جو سانپ بن گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی پھینکی جو اژدہا بن کے انہوں نے ان رسیوں کو، سانپوں کو نگل لیا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم جادو کو سمجھتے ہیں، اس کے ساری ترکیبوں کو جانتے ہیں، اس لیے یہ جادو نہیں ہے، یہ خدائی علم ہے۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مان کے ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ تو فرعون نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کٹوا دوں گا، میں آپ کو مروا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ جو مرضی کرتے رہیں، ہم نے کیونکہ حق کو دیکھ لیا ہے تو ہم اب کفر کا، گمراہی کا، تیرے ستم کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اور جو کہنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں حق کا، سچ کا، تو پھر آپ کے لیے واپس لوٹنا ممکن نہیں رہتا۔ ہم تاریخ کا پہیہ آگے چلاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے کم و بیش 50 سال پہلے اصحاب الاخدوف کا واقعہ پیش آتا ہے۔ ذوالنواس یمن کا بادشاہ یہودی، اس کا ایک بوڑھا جادوگر جب مرنے کے قریب ہوا تو اس نے کہا کہ میں اب کیونکہ موت کے قریب ہوں تو اس لیے میرے پاس ایک نوجوان کو یا لڑکے کو بھیج دو تاکہ میں اس کو جادو سکھا دوں، تیرے دربار میں یہ جادو کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو ایک لڑکا نامینیٹ ہوا، وہ جب جاتا تھا جادو سیکھنے کے لیے تو رستے میں ایک راہب کا، عیسائی راہب کا خیمہ بھی آتا تھا، تو وہ کیونکہ عالم دین تھا اپنے وقت کا، تو اس نے عیسائیت کی تبلیغ کی اور لڑکے نے عیسائیت قبول کر لی۔ اس دور میں یوں ہی اسلام تھا، تو جب اس نے عیسائیت قبول کر لی تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جا رہا تھا اور لوگ رستے میں کھڑے تھے، کسی بڑے جانور نے ان کا رستہ روکا ہوا تھا، چھوٹا سا کنکر اس نے پھینکا، اس نے اسی اللہ کا نام لیا جس پہ وہ ایمان لایا تھا، اور اس کی سچائی کا نعرہ لگاتے ہوئے اس نے چھوٹا سا پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ تو اس کے بعد اس نے
اپنے راہب کو، وہ عیسائی پادری کو، اس عالم دین کو بتایا کہ یہ کام ہوا ہے آج، تو اس نے کہا کہ اب کیونکہ تم مستجاب الدعویٰ ہو گیا ہے، اب کیونکہ تیرے ہاتھ سے کرشمے ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو نے حق اور سچ کو پہچان لیا ہے، تو اس لیے اب تم پہ آزمائشیں آئیں گی، تم پہ زندگی تنگ کر دی جائے گی اور تمہیں تنگ کیا جائے گا، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے بچے کو قتل کروانے کا فیصلہ کیا، پہاڑ کے اوپر لے گئے تو اس نے اللہ سے دعا مانگی، اس کو گرانے والے سارے گر گئے تو وہ خود زندہ سلامت واپس آ گیا۔ سمندر میں ڈبونے کی کوشش کی گئی، اللہ سے دعا کی تو باقی سارے ڈوب گئے، لیکن وہ زندہ سلامت واپس آ گیا۔ پھر اسی لڑکے نے بادشاہ کو، ذوالنواس کو کہا، جو 523 عیسوی میں اسی کے راؤنڈ اباؤٹ یمن کا بادشاہ تھا، اسے خود بتایا کہ تم ایک بڑا مجمع اکٹھا کرو اور اس میں بسم ربک الغلام، اس لڑکے کے، اس شخص کے جو خدا ہے، اس کا جو آقا ہے، اس کا جو مالک ہے، پروردگار ہے، اس کے نام سے مجھے تیر مارو تو میں مر جاؤں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، تو وہ لڑکا تو شہید ہو گیا، لیکن اس کو دیکھنے والے پوری قوم اسی کرسچینٹی، اسی اسلام کے قائل ہو گئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہودی کیونکہ کرسچن اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کا انکار کیا، تو انہوں نے اور کئی سارے انبیاء کی تردید کی، تو اس لیے ان کی اسلام سے اور اسلام اور کرسچینٹی سے دشمنی ہے۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ بڑی بڑی آگ کی خندقیں کھدوائے گا اور اس میں عیسائیوں کو پھینکنا شروع کیا۔ تو لوگوں نے، عیسائیوں نے، مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے تو پیش کیے، لیکن اپنی کرسچینٹی سے، اپنے ایمان سے وہ واپس نہیں آئے۔ حتیٰ کہ ایک خاتون تھی، اس کا چھوٹا بچہ تھا، اس نے بچے کی طرف دیکھا تو وہاں پہ بھی ایک معجزہ ہوا۔ بچے نے کہہ دیا کہ ماں تم گھبراؤ نہیں، یہ موت نہیں بلکہ یہ زندگی ہے، یہ ناکامی نہیں، یہ کامیابی ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے، وقتی طور پہ ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ شاید شکست کھا گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے تھے تو وہ ایک نعرہ بلند کرتے تھے کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں جان دینا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا، یہ حقیقی اور اصلی کامیابی ہے۔ میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں کی بات کروں گا۔ 12 کے 12 حواری دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے، انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا اب عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، ہم نے اس دین کو پھیلانا ہے، اس مذہب کی تبلیغ کرنی ہے، تو وہ دنیا کے مختلف حصوں میں چلے گئے، کوئی افریقہ چلے گئے، کوئی یورپ کی طرف چلے گئے، کوئی ایشیا کی طرف آ گئے۔ لیکن وقت نے دیکھا، زمانے نے اس چیز کا نظارہ کیا کہ 12 کے 12 حواری غیر فطری موت شہید ہوئے، کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، کسی کو پہاڑ سے گرا دیا گیا، کسی کو پتھروں سے سنسار کر دیا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے تو پیش کر دیے، لیکن اپنی حق، اپنی سچ، اپنی دعوت سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو جب آپ حق اور سچ کا نظارہ کر لیتے ہیں، جب اس کا ایمان کا مزہ چکھ لیتے ہیں، پھر آپ کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ آپ لوٹ کے واپس آئیں۔ اگلی اور آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام، اللہ کے نبی کے نواسے، اللہ کے نبی کی صحبت میں وہ تربیت پانے والے اہل بیت، ان سے بڑا عالم دین، ان سے بڑا دانشور مدبر بڑا کون ہو سکتا تھا؟ وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جانتے نہ ہو کہ 2 بول بولنے سے اپنے اقربا کی، عزیز و اقارب کی، اہل بیت کی، ایون چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی جان بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے رخصت کا رستہ نہیں اپنایا، انہوں نے استقامت کا رستہ اپنایا، اپنی جانوں کے نذرانے تو پیش کر دیے، لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے، وقت کے جابر حکمران کے سامنے نہیں جھکے، اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ خود تو شہید ہو گئے، لیکن پوری انسانیت کو بہت بڑا درس دے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ حق اور سچ کو جان جاتے ہیں، جب آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں، پھر آپ کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ آپ 1 انچ بھی پیچھے ہٹیں۔ تو یوں ہی پیغام میں دنیا کے سارے کفر کو دینا چاہوں گا
यूं ही पैगाम मैं दुनिया के ज़ालिमों को भी देना चाहूँगा कि वक्ती तौर पर ठीक है, आप जुल्म भी करते हैं, आपके पास ताकत भी है, आपके पास इक़्तिदार भी है, आपके पास बंदूकें और गोलियां भी हैं, लेकिन असल जो फ़तह है, असल जो ताकत है और असल कामयाबी जो है वो हक़ पर ही है। अगर आप हक़ पर हैं, सच्ची बात करते हैं, तो फिर आप सच्चे हैं और फिर आप कामयाब हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ, इसी बात के साथ मैं आज अपने व्लॉग को क्लोज़ करता हूँ। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, किसी नए इल्मी उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।